पाखरू की आग के शोले भेज आसमान खोल कर। पाखरू की आग के शोले भेज आसमान खोल कर। मेरा इनाम पाखरू, मेरा इनाम पाखरू भेज आसमान खोल कर। पाखरू की आग के शोले भेज आसमान खोल कर। पाखरू की आग के शोले भेज आसमान खोल कर। जिसमें मसीहा का रूह नहीं, यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं। जिसमें मसीहा का रूह नहीं, यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं। मुझ में तू अपना जोर भर, मुझ में तू अपना जोर भर। भेज आसमान खोल कर। पाखरू की आग के शोले भेज आसमान खोल कर। पाखरू की आग के शोले भेज आसमान खोल कर। रोहे पाक मेरा असासा है, दुखों में देता दिलासा है। रोहे पाक मेरा असासा है, दुखों में देता दिलासा है। कुव्वत से मामूर कर, कुव्वत से मामूर कर। भेज आसमान खोल कर। पाखरू की आग के शोले भेज आसमान खोल कर। पाखरू की आग के शोले भेज आसमान खोल कर। पाक तेरा इंतजार है, तेरे लिए दिल बेकरार है। रोहे पाक तेरा इंतजार है, तेरे लिए दिल बेकरार है। मेरी ज़रूरत पूरी कर, मेरी ज़रूरत पूरी कर। भेज आसमान खोल कर। पाखरू की आग के शोले भेज आसमान खोल कर। पाखरू की आग के शोले भेज आसमान खोल कर। मेरा इनाम पाखरू, मेरा इनाम पाखरू भेज आसमान खोल कर। पाखरू की आग के शोले आसमान खोल कर। खुदावंद यीशु और मसीह के काबिल ताज़ीम बाबरकत और ज़िंदगी बख्श नाम में आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम। खुदा बाप का लाख लाख शुक्र है जिसने आज फिर से मुझे और आपको मौका दिया है कि हम जिंदा खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम सुन पाएं। अभी आप खुदा की हम्द व सना सुन रहे थे। अब मौका है कि हम जिंदा खुदा का कलाम सुने। बड़े एहतराम से, बड़ी संजीदगी से, बड़ी गौर से खुदा का कलाम सुनिए। आइए तलावत कलाम पाक सुनिए। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम से किताब मुकद्दस को खोल दिया गया है। बाइबल मुकद्दस हमारे लिए नूर, हदायत और ज़िंदगी है। इस किताब मुकद्दस के पढ़ने, सुनने और इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं।
آپ خدا کے بڑے مبارک لوگ ہو جنہوں نے زندگی کا اپنا اچھا وقت خدا کا وہ کلام سننے کے لیے دے دیا جس کلام کو خدا نے اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت بخشی ہے۔ تو آئیے تلاوت کلام پاک سنیے۔ آج کی تلاوت ہے پطرس رسول کا پہلا عام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 18، 19 اور 20 تین آیات کی تلاوت ہوگی۔ اس طرح سے کہا گیا ہے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ اس کا علم تو برائے عالم سے پیشتر سے تھا، مگر ظہور اخیر زمانے میں تمہاری خاطر ہوا۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو، آمین۔ عزیزو، آج بڑی خوشی کا پیغام ہے، خوشخبری ہے، اور یہ ہے کہ ہمارا خدا اور اس کا بیٹا یسوع ناصری مخلصی دیتے ہیں انسان کو، آزادی، رہائی، چھٹکارا۔ انگریزی میں ہم کہتے ہیں اسپریچول ریڈیمپشن، اسپریچول فریڈم، اسپریچول لبرٹی۔ تو ابھی آپ نے سن لیا کلام پاک سے کہ انسان کے لیے خدا نے کیا کیا، اپنے بیٹے مسیح کو برا بنا کے قربانی کا دنیا میں بھیج کے۔ جب ہم کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے فدیے کا، عوضانے کا، ہرجانے کا، ادائیگی کا بندوبست کیا شریعت کے اندر۔ موسیٰ کے وسیلے خدا نے کہا، اگر کوئی انسان یا کوئی کسی کی پراپرٹی دوسرے کے قبضے میں چلی جائے تو اس کو کس طرح فدیہ دے کے ریڈیم کرنا ہے، اس کو چھڑانا ہے، آزاد کرنا ہے۔ لیکن بڑی آزادی، بڑی مخلصی کا ذکر پریکٹیکل جو ہمیں بائبل میں ملتا ہے وہ بنی اسرائیل قوم کی ریڈیمپشن، فریڈم اور لبرٹی ملک مصر سے ہوئی، اور خدا نے کیا، اپنی قوم کو مخلصی دی، آزادی دی، نجات دی، چھٹکارا دیا، اور اس کے لیے اس نے فدیہ دیا، اس نے قیمت ادا کی قوم کو چھڑانے کے لیے، اپنے دوستوں کی نسل کو آزاد کرنے کے لیے کیا خدا نے فدیہ دیا اپنی قوم کو آزادی اور مخلصی دینے کے لیے؟ اس نے فرعون دے دیا، فرعون کی فوجیں دے دی، فرعون کے راتھ اور گھوڑے دے دیے، فرعون کے سارے جو بڑے بڑے بت تھے وہ دے دیے، اور فرعون اور اس کی سارے جو رعیت تھی ہر ایک گھر کا ایک ایک پلوٹا دے دیا۔ اس کام کے لیے، اپنی قوم کو آزاد کرنے کے لیے، ریڈیمپشن کے لیے، لبرٹی کے لیے، فریڈم کے لیے۔ اور یہی نہیں، ہزاروں ہزار بروں کا خون دے دیا تاکہ اس کی قوم، اس کے دوستوں کے جو بچے بچیاں ہیں وہ آزاد ہو جائیں۔ لیکن ابھی یہ سب کچھ کرنے سے آزادی مکمل نہیں تھی ہوئی۔ قوم مصر کی مشقتوں سے، فرعون کے ظلم و ستم سے تو آزاد ہوئے، بتوں کے خوف سے تو آزاد ہوئے، لیکن سٹل فرعون تو زندہ تھا،
اس کے رتھ گھوڑے اس کی فوجوں کے سپہ سالار وہ تو زندہ تھے اپنے لوگوں کو دوبارہ غلام بنانے کے لیے. تو کیا ہوا بحر کلزم پر؟ کلزم کو خدا نے 2 ٹکڑے کر دیا. اپنے لوگوں کی آزادی کے لیے بحر کلزم میں سے راستہ تیار کر دیا اور اس کی قوم پیدل چل کے خوش زمین پر نکل گئی بحر کلزم سے. یا فرعون اس کی فوجوں اس کے رتھوں نے اس کے سپہ سالاروں نے یہ چارہ کیا کہ ہم پیچھا کریں اور اپنے خدا کے لوگوں کو پھر پکڑ لیں. تو کیا ہوا؟ سب غرق ہو گئے سمندر کے اندر. فرعون ختم، فوجیں ختم، رتھ ختم، گھوڑے ختم. اور اسرائیل نے جب پیچھے دیکھا کہ اب ہماری آزادی ہوئی ہے، اب ہماری فریڈم ہوئی ہے، اب ہماری ریڈیمپشن ہوئی ہے، فرعون اور اس کا سارا کچھ ختم ہو گیا. پوری آزادی، پوری مخلصی. تو اب کیا ہوا؟ ساری قوم نے، مردوں نے لگ، عورتوں نے لگ، ساز پکڑ لیے، دف اٹھا لیے، کھنجریاں اٹھا لی، ناچ کے گانے لگے، نعرے لگانے لگے. یہ ہے مزہ. جب تک آزادی نہ ہو دشمنوں سے، غلام بنانے والوں سے، جبر و تشدد کی حالت سے، مخلصی نہ ہو، گیت کیسے گا سکتا آدمی؟ تو دیکھو اسرائیل نے گیت گائے، نعرے لگائے، ڈانس کیا، اور ساری قوم لگی ہوئی ہے. اور اگر کوئی پوچھے بھئی سارے مرد و زن کیوں کر رہے یہ، تو وہ کہیں گے آزادی، مخلصی. یہوہ نے فدیہ دیا ہے بہت بڑا ہمارے لیے، ہمیں آزاد کرنے کے لیے. تو God is the author of spiritual redemption. اگر آپ یسایہ 43واں باب اس کی پہلی آیت پڑھیں تو خدا نے اپنی قوم کو پھر یاد دلایا، میں نے تم کو پیدا کیا، میں نے تمہارا فدیہ دیا، تم میرے ہو اسرائیل، تم میرے ہو. You are my chosen generation, holy nation, royal priesthood, peculiar treasure, and my son. پلوٹا بیٹا، کیونکہ میں نے تمہارا فدیہ دیا ہے، قیمت دی ہے، عوضانہ دیا ہے. یہ تو ہوگی بات ایک قوم کی، مصر سے، فرعون کے ظلم سے، کلزم کے خوف سے. لیکن آخری زمانے میں بائبل کے خدا نے، ایلوہیم یاوے نے کیا کیا؟ سارے جہان کے گناہ گاروں کو، انسانوں کو، ابلیس کے ظلم، موت کے خوف، گناہ کی گرفت اور اس دنیا کے فریب اور انسان کے اپنے جسم کی ناپاک خواہش اور رغبتوں سے آزاد کرنے کے لیے، مخلصی دینے کے لیے اس نے خداوند یسوع مسیح ناصری کو دنیا میں بھیجا، جو کنواری مریم سے پیدا ہوا اور خدا کا برہ بن کے آیا، خدا کا برہ، تاکہ ساری دنیا کے گناہوں کی خاطر وہ قربان ہو، ذبح ہو، خون بہائے، اور اس کے نئے عہد کے معصوم پاک لہو سے ساری دنیا، ساری نسل انسانی کو مخلصی مل جائے. اور یہ ہو گیا جب صلیب پر یسوع مسیح نے کہا اٹ از فنش، تمام ہوا کا نعرہ بلند کیا. اور آپ کو معلوم ہو، آپ جو سن رہے ہیں، خداوند نے آپ کی نجات، چھٹکارے، مخلصی، رہائی کے لیے آج سے 2000 سال پہلے کیلوری کے پہاڑ پر مسیح نے صلیب پر جان دے کے آپ کے گناہوں کی معافی، شیطان سے، موت سے، دنیا سے، گناہ سے، آپ کے اپنے جسم کی قید سے آپ کو آزاد کر دیا.
لیکن اب یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ اس کو سمجھیں، خدا کے کام پر ایمان لائیں، مسیح کی قربانی پر ایمان لائیں، اور پھر کھنجری پکڑ لیں، دف پکڑ لیں، ساز بجائیں، گیت گائیں، کلام سنائیں، اچھا لگتا ہے۔ لیکن آج کل چاروں طرف دیکھو، لوگ مخلصی سے واقف نہیں، نجات کے تجربے سے واقف نہیں، روحانی آزادی کا تجربہ نہیں رکھتے، ویسے ہی گاتے چلے جا رہے ہیں، دیکھا دیکھی، ویسے ہی دعائیں کرتے جا رہے ہیں، ویسے ہی گرجے کرتے جا رہے ہیں، گناہ کے غلام ہیں، شیطان کے غلام ہیں، موت سے خوف زدہ ہیں، اس دنیا کے فریب میں پنسے ہوئے ہیں، جسم کی ناپاک خواہش اور رغبتوں کو پورا کرتے ہیں، اس کے غلام ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں جی ہم مسیحی ہیں، گیت گاتے ہیں، چرچ جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ کیا فائدہ؟ نو، پہلے اسرائیلیوں کی طرح مصر سے اور فرعون کے ظلم سے آزاد ہو، پھر گاؤ، ناچو، بجاؤ، ساز، خدا کا شکر کرو۔ تو آؤ، جب آج یہ کلام سن رہے ہیں آپ، تو صلیب کے پاس آؤ، کیلوری کی پہاڑی کے پاس آؤ، گھٹنے ٹیکو، ایمان سے مسیح کو قبول کرو کہ تو مجھے ابدی مخلصی دینے کے لیے آ گیا، اور آج میں اپنا دل تیرے لیے کھولتا ہوں۔ مجھے اپنے قبضے میں کر اور روحانی آزادی میں جینے کی توفیق دے، تاکہ میں تیری لائق طور سے پاکیزگی سے عبادت کرتا رہوں۔ خدا آپ کو برکت دے، خدا کا کلام آپ کے اندر ہمیشہ قائم رہے، آمین۔